اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاہ اسداها وتمام منن والاها وجمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكرها لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثن بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد گزشتہ گفتگو میں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فداکیہ سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ بی بی نے اس خطبے میں ایک طریقے سے پورے دین کو دوبارہ مہاجرین اور انصار پر پیش کیا، توحید کا بیان کیا گیا، توحید کے بعد پھر اپنے بابا کی رسالت کو پیش کیا، مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ترتیب سے جناب سیدہ پورے دین کو پیش کر رہی ہیں، توحید، رسالت کے بعد جو چیز معجزہ بنی قرآن مجید کی اہمیت کو اور قرآن مجید کے مقام کو بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ بقیۃ استخلفها علیکم کتاب اللہ الناطق، رسول خدا کی ایک یادگار ہے کہ جس نے وہ یادگار کہ جس کو اللہ کے رسول نے تمہارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے پیچھے تمہارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ الناطق، خداوند کریم کی بولنے والی کتاب، والقرآن الصادق، اور وہ قرآن مجید جو کہ سچا ہے، جس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، والنور الساطع، وہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایسا نور ہے کہ جس سے نور پھیلتا ہے پوری کائنات میں، والضیاء اللامع، جس کی روشنی انتہائی چمکدار ہے، بینۃ بصائرہ، قرآن مجید کی جو دلیلیں ہیں وہ بہت واضح ہیں، منکشفۃ سرائرہ، اس کے جو باطنی اسرار ہیں وہ بھی بہت روشن ہیں، منجلیۃ ظواہرہ، اس کا جو ظاہر ہے وہ بھی بہت جلی ہے، مغتبطۃ بہ اشیاءہ، فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قرآن مجید کی پیروی کی وہ اس پیروی پر رشک کرتا ہے، قائداً الی الرضوان اتباعہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو اپنی پیروی کرنے والے کو خداوند کریم کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، مؤدن الی النجات استماعہ، جس کا سننا نجات کا ضامن ہے، بہ تنال حجج اللہ المنورہ وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المحذرہ، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کی حجتوں کو، نورانی حجتوں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اللہ کے فرائض کو، اس کے محرمات کو
کہ جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بھی اسی قرآن مجید سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور پھر بیوی نے مختلف انداز میں قرآن مجید کے فضائل گنوائے۔ فضائل کو گنوانے کے بعد پھر بیوی نے احکام کی حکمتوں کو بیان کیا، اور ان احکام میں سر فہرست وہ چیزیں جو دائم الاسلام کہلاتی ہیں، اسلام کے ارکان کہلاتی ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلا جو حکم کہ جس کی حکمت کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، پس خداوند کریم نے ایمان کو قرار دیا کس لیے؟ تاکہ تمہیں شرک سے پاک رکھے۔ پھر اس کے بعد نماز کو کیوں قرار دیا، روزے کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، عدل کی حکمت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا کہ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، خداوند کریم نے ہماری اطاعت کو، ہم اہل بیت کی اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اس طریقے سے دین لیتے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے دین پہنچایا، اور اللہ کے رسول نے پھر اپنے بعد جن کو اپنا جانشین بنایا، اگر ان سے دین لیتے رہتے اور ان کی اطاعت کرتے تو اس دین میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا، اس کا نظام ثابت رہتا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تخلف کیا۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے ساتھ کس کو چھوڑا تھا؟ اہل بیت اطہار کو۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں دین کس سے لینا چاہیے تھا؟ یا کتاب خدا سے اور اہل بیت علیہم السلام سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور صاحبان امر کی۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ یعنی 3 اطاعتوں کو خداوند کریم نے واجب قرار دیا، ایک اطاعت اللہ کی، ایک اطاعت اللہ کے رسول کی، ایک اطاعت صاحبان امر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ردیف میں قرار دیے، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور صاحبان امر کی، اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، رسول اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، صاحبان امر کو پہچاننا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے صاحبان امر کو نہیں پہچانا تو اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن بالکل ویسی ہی اطاعت واجب کر رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت واجب کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کو عطف کیا کس کے اوپر؟ رسول اللہ کے اوپر۔ یعنی یہ صاحبان امر کی اطاعت بالکل ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو اب یہ صاحبان امر ہیں کون؟ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ اہل سنت سے ہم پوچھتے ہیں کہ صاحبان امر کون ہیں؟ 6 7 8 اقوال ہیں تقریباً خود ان کے درمیان کہ صاحبان امر کون ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحبان امر سے مراد یعنی جو بھی حاکم ہو، یعنی اس وقت آپ کے ملک میں جو بھی حاکم ہے وہ صاحب امر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا صاحب امر کوئی اور ہے، سعودی عرب کا صاحب امر کوئی اور ہے، کسی اور مسلم ممالک کا صاحب امر کوئی اور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مثال کے طور پر علماء مراد ہے، علماء کی اطاعت کی جائے۔ ایک قول مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو بھی قاضی القضات ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر صاحبان امر کی جو اطاعت واجب ہوئی ہے وہ بالکل اسی انداز میں واجب ہوئی ہے جس انداز میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب امر ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو کردار اور صفات میں رسول اللہ جیسی ہونی چاہیے۔ تو اس میں سر فہرست جو خصوصیت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عصمت، معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کوئی قید اور شرط نہیں لگائی گئی۔ دیکھیے والدین کی اطاعت کا خداوند کریم نے حکم دیا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن پھر آگے ایک قید لگائی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تیرے دو والدین تجھے اکسائیں کس چیز کے اوپر کہ تو میرے ساتھ ایسے کو شریک قرار دے کہ جس کے بارے میں تو نہ جانتا ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پس ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تو کیونکہ ہمارے والدین معصوم نہیں تھے، لہٰذا خداوند کریم نے ایک قید لگائی انورٹڈ کوماز میں کہ دیکھو اطاعت کرنی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر صاحبان امر میں کوئی قید نہیں لگائی کہ دیکھو اس صاحبان امر کی اطاعت کب کرنی ہے، جب یہ تمہیں اللہ کے بارے میں حکم دے اس وقت اطاعت کرنی ہے،
یا نہیں مطلقاً ان کی اطاعت کرنی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ مطلقاً اطاعت کرنی ہے۔ مطلقاً سے سمجھ میں آتا ہے کہ ضرور یہ معصوم ہستیاں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ غیر معصوم ہستیاں ہوئیں تو ایک جانب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اور ایک جانب سے مثال کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ سود نہ کھاؤ۔ اب حاکم وقت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بینک کا نظام ہے، صحیح ہے، اس نے کہا کہ تمہیں سود دینا پڑے گا۔ حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ تمہیں سود دینا پڑے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے کس کی؟ حاکم وقت کی، مثال کے طور پر۔ اور ایک جانب سے اللہ سود کو منع بھی کر رہا ہے کہ جس نے سود کھایا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ تو اب کیا ہو جائے گا؟ دو متضاد حکم جمع ہو جائیں گے، ایک طرف سے اس کی اطاعت بھی واجب ہے، ایک طرف سے سود سے بھی بچنا واجب ہے۔ یہ متضاد حکم خداوند کریم کی ذات سے بعید ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ صاحبان امر کون ہونے چاہیے؟ معصوم ہستیاں ہونی چاہیے، اور وہ معصوم ہستیاں کہ جس کا ادعا سوائے اہل بیت اطہار کے اور کوئی امت نہیں کرتی ہے۔ تو بس اسی لیے بیوی نے کہا کہ طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا۔ ملت کا نظام کیا مطلب؟ یعنی رسول اللہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تب اس کے بعد شریعت کی حفاظت کس سے ہوگی؟ شریعت کو کس سے سمجھا جائے گا؟ مسائل تو آتے رہیں گے، ان مسائل کو کس سے لیا جائے گا؟ احکامات کو کس سے سمجھا جائے گا؟ کیا خود ہی اجتہاد کیا جائے گا کہ جیسے لوگ کرتے رہے اہل بیت کے مقابل میں، یا نہیں اس سے شریعت کو لیا جائے گا کہ جس کا تعلق چشمہ رسالت سے ہے، معدن رسالت سے اس کا تعلق ہے۔ وَأَمَامَتَنَا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، خداوند کریم نے ہماری امامت کو فرقہ واریت سے نجات قرار دیا، امان قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر امت اسی ڈگر پر چلتی رہتی کہ جس ڈگر پر رسول اللہ نے چلایا تھا تو آج اتنے فرقے نہ ہوتے۔ فرقہ فقط ایک ہی تھا، وہ کون سا تھا؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خود رسول خدا کے دور میں ہی شیعہ کی اصطلاح موجود تھی، اور شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک خاص پارٹی کے کچھ لوگ ہیں گے، نہیں، وہی دین جو رسول اللہ لے کر آ رہے ہیں اسی دین کو مولا کائنات نے پہنچایا۔ مولا کائنات کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، ائمہ اطہار کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آتے، ائمہ اطہار پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، وحی نبوت، وہ اسی دین کو پہنچاتے ہیں۔ اسی دین پر اگر تم پیروی کرتے رہتے تو آج امت اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ امت کے فرقے کیسے بنے؟ پہلے عقائد جدا ہوتے ہیں، پھر فروعات جدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ خداوند کریم آیا مجبور کرتا ہے انسان کو، انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے؟ ایک فرقے نے کہا کہ انسان مجبور ہے، ایک فرقے نے کہا کہ انسان مختار ہے۔ دونوں فرقے کے پاس قرآن مجید کی آیتیں، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید خداوند کریم انسان جو مجبور ہے اس کے پاس بھی قرآن مجید کی آیت ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، خداوند کریم نے تمہیں خلق کیا اور جو تم عمل انجام دیتے ہو وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان خود سے کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ خداوند کریم کو دیکھنا ممکن ہے، ایک فرقہ کہتا ہے خداوند کریم کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جو کہتا ہے خداوند کریم کو دیکھنا ممکن ہے وہ قرآن مجید سے آیت لے کر آتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا ممکن ہے۔ غرض جتنے فرقے ہیں، حتیٰ قادیانی فرقہ بھی اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے یا اپنے مذہب پر استدلال کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے۔ کون سی آیت پیش کرتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کو قادیانی پیش کرتے ہیں، اگرچہ کہ اور بھی آیتیں ہوں گی، لیکن بہرحال تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے ہر فرقہ استدلال کر رہا ہے، ہر فرقہ، لیکن کوئی ایک قیم قرآن ہونا چاہیے نا جو یہ بتائے کہ نہیں یہاں پر اللہ کی مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پر جو خداوند کریم کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے اعمال کو خلق کیا، تو یہاں پر خداوند کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ آیا اس کی مراد یہ ہے کہ تم مجبور ہو
کچھ نہیں کر سکتے ہو یا نہیں، مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہو، یعنی حتیٰ اگر تم گناہ بھی کر رہے ہو تو کیونکہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم گناہ کر رہے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے گناہ کروا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے طاقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اختیار بھی دیا ہے، فقط طاقت نہیں دی ہے۔ تو اب اگر میں آنکھوں سے نعوذ باللہ کوئی گناہ کر رہا ہوں تو آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ہاتھ سے کوئی گناہ کر رہا ہوں تو ہاتھ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یعنی غرض میں جو بھی کام انجام دے رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ سب کا سب کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ آیت کہنا چاہ رہی ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، جو تم کرتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ وہ تمہارے اپنے اختیار سے، یعنی بالکل جسے کہنا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابل میں تمہاری کوئی قدرت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک قیم قرآن ہونا چاہیے جو قرآن مجید سے سمجھائے۔ تو پس بی بی نے کیا فرمایا کہ امامتنا امانا للفرقہ، اگر امامت کے لوگ قائل ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اسلام کے اتنے فرقے نہ ہوتے۔ اب کوئی اشکال کرے کہ آپ کے یہ ادعا کر رہے ہیں کہ امامت کے اتنے فرقے نہ ہوتے، اگر امامت کے قائل ہو جاتے تو پھر شیعوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ شیعوں میں فرقے ہیں نہیں ہیں، وہ زیدی فرقہ ہے، کیسانیہ فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ ہے، بوہری فرقہ ہے، واقفیہ ہے، فتحیہ ہے، یہ سارے شیعوں کے فرقے ہیں۔ جواب وہی جواب ہے، اگر امامت پر قائم رہتے فرقے کیوں بنے؟ امامت سے ہٹ گئے، امامت سے صحیح مولا علی کو مانا، امام حسن کو مانا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، پھر اس کے بعد سے کہاں چلے گئے؟ کیسانیہ، جناب مختار کی طرف چلے گئے، ان کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام تک آئے کچھ لوگ، پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے۔ کچھ لوگ ساتویں امام پر آئے، پھر توقف کر لیا، کہا کہ اب ساتویں امام جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، وہی مہدی موعود ہیں، اب وہ آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امامت سے مراد کیا ہے؟ نہیں، وہ سلسلہ جو 12 امام جس کی خوشخبری یا جس کی پیش گوئی رسول خدا بیان کر کے گئے تھے، ان تمام اماموں کو ماننا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہم میں سے کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے سب کا انکار کیا۔ جیسے انبیاء کے بارے میں بھی ایسی ہے، اگر کسی نے ایک انبیاء نبی کا انکار کیا گویا اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔ تو یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ امامت کے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر اس امامت کے ٹریک پر باقی رہتے تو یہ فرقے نہ ہوتے۔ آپ کہیں کہ مثال کے طور پر جو اشکال کو تھوڑا اور میں اسے کہنا چاہیے کہ چار چاند لگا دیں، یا آپ کہیں کہ جو 12 امام کے ماننے والے ہیں کیا ان کے فرقے نہیں ہیں؟ 12 امام کو مانتے ہیں، ایک اخباری ہے، ایک اصولی ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اخباری اور اصولی کوئی فرقے نہیں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ اخباری کوئی فرقہ ہے، فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جس کے عقائد الگ الگ ہوں، عقائد جداگان ہوں۔ اخباری اور اصولی در حقیقت احکام کو استنباط کرنے میں اسے کہنا چاہیے کہ ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے، صرف نظریاتی فرق ہے، وہ بھی کس میں؟ فروعات میں، نہ کہ اصل احکامات میں، اصل عقائد میں۔ توحید، نبوت، رسالت، معاد، قرآن مجید، ایسا نہیں ہے کہ ان میں جو ہے وہ ایک فرقہ یہ کہتا ہو کہ ایک مثال کے طور پر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ایک کہتا ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا ایک جو ہے وہ مولا کائنات کے مقابل میں کسی اور کو امام مانتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ عقائد میں کوئی فرق ہو سکتا ہے کہ عقائد کی جزیات میں بھی شاید کچھ فرق ہو، جزیات میں، لیکن جو مسلم عقائد ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ دو فرقے نہیں ہیں، دو اسکول آف تھاٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے یا فروعات کو سمجھنے کے لیے دو مختلف انداز ہیں احکامات اور استنباط کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں، کیونکہ جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اخباری جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ فرقہ ہوتا ہے جو بالکل جسے کہا جائے کہ 12 امام کے ماننے والے اور امامت پہ باقی رہنے والے، اور کچھ جو اصولی ہیں وہ نعوذ باللہ امامت کے ٹریک سے ہٹ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یہ سارے احکامات کی علتیں اور حکمتیں کو بیان کرنے کے بعد بی بی نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. یہ بڑا عجیب جملہ ہے بی بی کا. یعنی بی بی کس کے سامنے خطبہ دے رہی ہیں؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان، کہ جن میں سے شاید کوئی بھی یہ اس بات کا انکار نہیں کرتا ہو کہ بی بی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے. کوئی انکار کرنے والا؟ کوئی انکار کرنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود بیوی تاکید کر رہی ہیں کہ دیکھو میں جو تمہارے سامنے گفتگو کر رہی ہوں میری حیثیت کو پہچانو، میں کون ہوں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جانو کہ میں فاطمہ ہوں. کیوں کہہ رہی ہیں بار بار؟ اس لیے کہ کچھ یاد دلانا چاہ رہی ہیں کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کے لیے رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. میں ہی وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر مجھے بٹھلاتے تھے. میں ہی وہ ہوں کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مجھ سے ودا کرتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلی وہ ہستی جس سے رسول اللہ ملاقات کرتے تھے وہ کون تھیں؟ بیوی فاطمہ. میں ہی وہ ہوں جو جنگوں میں زخمیوں کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتی تھی. میں ہی وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا ھذہ فاطمہ، اے لوگو پہچان لو کہ یہ میری دختر فاطمہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاھا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک طریقے سے بی بی یہ سمجھانا چاہ رہی تھیں کہ میری حیثیت کو رسول اللہ پہچانوا کے گئے تھے تمہارے سامنے کہ میں کون ہوں. میں وہی فاطمہ ہوں کہ جس کو رسول اللہ پہچانوا کے گئے ہیں. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میرے بابا کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقول عودا و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. میں اول و آخر یہی بات کہتی ہوں، اور جو بات میں کہہ رہی ہوں ایسا نہیں کہ اس میں کوئی اشتباہ کر رہی ہوں. یعنی یہ اتنی واضح ترین بات، اس کے اوپر بیوی فاطمہ تاکید کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو بات میں تم سے کہہ رہی ہوں ایسا نہیں کہ ایسے ہی میری زبان پر یہ بات آ گئی. یعنی میں سوچ سمجھ کے پورے حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں فاطمہ ہوں. میرے بابا کون ہیں؟ رسول خدا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر دوبارہ اپنے بابا کا تعارف کرایا اس آیت کے ذریعے سے، آیت کا اقتباس کیا کہ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو تم میں سے ہی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم پر گراں گزرتی ہے وہی ہمارے رسول پر گراں گزرتی ہے. یعنی ہمارے رسول پر گراں گزرتا ہے کہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ. حریص علیکم، وہ تمہاری نجات پر بہت زیادہ حریص ہیں. یعنی رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی اس دنیا سے ہدایت کے بغیر نہ جائے. اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بندے خداوند کریم نے خلق کیے ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں، آخرت میں سعادت ملے ان کو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر انتہائی مہربان اور رحم دل ہیں. فَإِن تَعُزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي. یہ عجیب جملہ ہے بی بی کا کہ اگر یہ جو رسول، جس رسول کا تعارف خداوند کریم نے کروایا ہے، اگر تم اس رسول کو پہچانتے ہو اور اس رسول کو عزت دیتے ہو تو تم اس ہستی کو میرے بابا کے علاوہ اور کہیں نہیں پاؤ گے. تجدوہ ابی دون نسائکم، تمہاری عورتوں کے علاوہ یہ کون ہیں؟ میرے بابا ہیں. یعنی تمہاری عورتوں میں سے رسول اللہ کسی کے بھی بابا نہیں ہیں، میرے بابا ہیں. نسائکم وَأَخَبْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ. اور اگر ایسا رسول کہ جس کا تعارف خداوند کریم کروا رہا ہے، اگر تم اسے پہچانتے ہو تو اسے جو میرے شوہر ہیں علی ابن ابی طالب، ان کے بھائی کے بیٹے کے علاوہ اور کسی کو نہیں پاؤ گے. اب یہ جو تعارف ہے یہ بڑا عجیب و غریب تعارف ہے. اسی قسم کا تعارف سید الشہداء نے قرآن عصر عاشور میں کروایا. عصر عاشور کو جب خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ ایھا الناس انسبونی، اے لوگو میرا نسب تلاش کرو، میں کون ہوں. پوری روئے زمین پر اگر کوئی تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا اس وقت موجود ہے تو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے.
اپنے نسب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ نسب کا تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی؟ یعنی تم پہچانو کہ کون ہستی ہے تمہارے سامنے، تم کس سے گفتگو کر رہے ہو، تم کس سے لڑنے آئے ہو۔ بے عینی اسی طریقے سے یہاں پر بیوی فاطمہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، کس کا مال کھانے پہ تلے ہو، کس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہو۔ جو تمہارے رسول اللہ کی بیٹی ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کو تم کیسے منہ دکھاؤ گے کہ اسی کا مال ہڑپ کر کے اور اسی کے اوپر ظلم کر کے تم اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو، جبکہ یہ تم اس رسول اللہ کی بیٹی تمہارے سامنے موجود ہے جو تم سے گفتگو کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی فاطمہ نے، اب ظاہر سی بات ہے میں تمام جملے اس کے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر میں تمام جملے پڑھوں گا تو درس مکمل نہیں ہو پائے گا، اور اتفاق سے آج ہے ہمارا آخری درس ہے، یعنی ہمارا آخری درس ہے، آپ کا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوبارہ سے بیان کیا بی بی نے کہ میرے بابا نے کس انداز میں رسالت کو بیان کیا، اور پھر بی بی نے بتایا کہ دیکھو میرے بابا نے یا اسلام نے تمہیں عزت بخشی، تمہاری حالت کیا تھی؟ حتی تفر اللیل عن صبح واسفر الحق عن محد ونطق زعیم الدین وخرست شقاشق الشیاطین وطاح وشید النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفحتم بکلمت الاخلاص فی نفر من البید الخماس وکنتم علی شفا حفرت من النار۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ دیکھو یہاں تک کہ خداوند کریم نے میرے بابا کے ذریعے سے صبح کی کرن کو روشن کیا کہ جس کرن نے رات کی تاریکی کو چیر دیا، اور خالص حق واضح اور آشکار ہو گیا، اور دین کا سردار لب گشا ہوا، اور شیاطین کے بڑے بڑے فصیح خطباء کو چپ لگ گئی، اور پس منافق لوگ ہلاک ہو گئے، اور کفر اور عداوت کی گرہیں کھل گئیں۔ کلمہ توحید ایسے افراد کے درمیان تمہاری زمانوں سے جاری کروایا کہ جو سفید چہرے والے اور جن کے شکم ان کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، یعنی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، جب کہ تم آتش جہنم کے کنارے پہ تھے۔ تم لوگوں کی حالت کیا تھی؟ تم آتش جہنم کے کنارے پہ تھے، یعنی اگر میرے بابا کے ذریعے سے تمہاری ہدایت نہ ہوئی ہوتی تو تم اسی زمانے جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہوتے، اور تم دشمنوں کا نوالا بننے والے تھے۔ تمہاری تعداد ایک گھونٹ کے برابر تھی، تمہاری جو مشعل راہ تھی وہ بہت جلدی بجھنے والی تھی، تم پیروں کے تلے دبنے والے تھے، تم وہ پانی پیتے تھے جس میں اونٹ پیشاب کرتے تھے، یہ تمہاری حالت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہاری غذا کیا تھی؟ تمہاری غذا درختوں کی چھال ہوا کرتی تھی، تم روئے زمین پر اس طرح ذلیل و خوار تھے کہ ہر وقت تمہیں خوف لاحق ہوتا تھا کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہیں چرا کر نہ لے جائیں۔ تم ایسی زندگی گزار رہے تھے، ایک بد امنی کی زندگی تم گزار رہے تھے۔ تمہاری خوراک کیا تھی؟ پھر میرے بابا نے آ کر تمہارے درمیان کیا کیا؟ بھائی چارہ قائم کیا۔ وہ صدیوں کی لڑائیاں جو چلی آ رہی تھیں اس کو کس نے ختم کیا؟ رسول اللہ نے ختم کیا۔ اخوت کا جو عقد بندہ مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ عقد اخوت کس نے قائم کیا؟ میرے بابا نے قائم کیا، یعنی میرے بابا کے ذریعے سے تمہاری خون ریزی رکی، ورنہ وہی خون ریزی کا سلسلہ جو عرصے سے چلا آ رہا تھا وہ چلا آتا۔ پھر فرمایا کہ میرے بابا کے ذریعے سے اور علی ابن ابی طالب یعنی میرے شوہر کے ذریعے سے تم لوگوں کو نجات ملی۔ یہ کرتے کرتے پھر مولا کائنات کے جہاد کی کیفیت کو بیان کیا کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ یعنی ایک وہ زمانہ تھا جو رسول اللہ سے آنے کے پہلے کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ آئے، اب جب رسول اللہ چلے گئے تو پھر تمہاری کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ فلم مختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ، جب خداوند کریم نے اپنے نبی کے لیے آخرت کا گھر اختیار کیا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، رسول اللہ کی رحلت ہو گئی۔ وَمَأْوَى أَصْفِيَائِهِ ظَهَرَ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ، تو اللہ کے رسول کا اس دنیا سے جانا تھا کہ تمہارے درمیان نفاق کی دشمنی نے سر اٹھایا، یعنی منافق لوگوں نے سر اٹھایا۔ وَسَمَلَ جَلْبَابُ الدِّین، اور دین کی چادر پرانی ہونے لگی، یعنی وہ دین کی تعلیمات جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، رفتہ رفتہ وہ تعلیمات سب کے سب کیا ہونے لگیں؟ پرانی ہونے لگیں۔
وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَابِينَ وَنَبَغَ خَامِلُ الْأَقِلِّينَ وَحَضَرَ فَنِيقُ الْمُبْطِلِينَ۔ گمراہ لوگوں نے اپنے چپ کا روزہ توڑا، اور جس کا ذکر کہیں سننے کو نہیں ملتا تھا وہ بھی سر اٹھانے لگا۔ یہ عجیب جملہ ہے، یعنی بی بی کہنا چاہتی ہیں کہ جو 3rd درجے کے مسلمان تھے ان کو کیا کیا انہوں نے؟ VIP پروٹوکول دیا، یعنی وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ جو طلقاء تھے، یعنی 3rd درجے کے مسلمان تھے جن کا ذکر کہیں سننے کو نہیں ملتا تھا، وہ لوگ بھی بولنے لگے، آوازیں اٹھانے لگے، سر اٹھانے لگے۔ باطل افراد کے پرورش یافتہ اونٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور شیطان نے اپنا سر اپنی مخفی گاہ سے باہر نکالا، حالانکہ وہ تمہیں پکار رہا تھا، پس شیطان نے تمہیں اپنی دعوت پر لبیک کہنے والا پایا۔ یعنی شیطان تمہیں پکارتا تھا اور شیطان کے صدا پر تم کیا کرتے تھے؟ لبیک کہتے تھے۔ ہاذا، یہ سب کام کتنی جلدی ہوا، یہ سب کام کتنی جلدی ہوا۔ ہاذا والعہد قریب، یہ کام اتنی جلدی ہوا کہ ابھی تو رسول اللہ کا زمانہ بہت قریب تھا، یعنی ابھی رسول اللہ کو گزرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ فاطمہ کو خطبہ دینا پڑ رہا ہے۔ کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ بہت زیادہ 1 ہفتہ، 10 دن ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ 1 مہینہ۔ 1 مہینے میں تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ فاطمہ کو آ کر اپنا حق ثابت کرنا پڑ رہا ہے، خطبہ دینا پڑ رہا ہے۔ والعہد قریب والکلم رحیب، جبکہ یہ سب کام اس وقت ہوا کہ جب ہمارا زخم بہت گہرا تھا ابھی، یعنی جو رسول اللہ کی مصیبت کا زخم ہمارے سینے پر لگا ہے، یہ زخم ابھی بالکل تازہ ہے۔ ولم یمدمل، ابھی تو ہمارا زخم بھرا بھی نہیں ہے، یعنی ابھی تو ہم رسول اللہ کے سوگ میں ہیں۔ کم از کم انسان میں اتنی مروت تو ہوتی ہے، اگر آپ کے مثال کے طور پر کسی کا پیسہ نکلتا ہے اور وہ چلے جائے اس دنیا سے، تو انسان مروتاً چہلم تک، کم از کم سوین تک انتظار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے وارثوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے جو مرنے والا تھا اس کے پاس میرا اتنا پیسہ نکلتا تھا۔ کم از کم اتنا لحاظ تو ہوتا ہے، اتنی مروت تو ہوتی ہے۔ تم نے تو اتنی بھی مروت نہ کی کہ رسول اللہ کا جنازہ بھی زمین پر رکھا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کو ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا ہے، اور تم سب کے سب لوگ جمع ہو گئے کہاں پر؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں، یہ طے کرنے کے لیے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ یعنی کم از کم تم اتنا انتظار تو کرتے کہ رسول اللہ کو غسل و کفن دے دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا، پھر اس کے بعد تم دیکھ لیتے کہ کون خلیفہ ہوگا، لیکن نہیں ہوا یہ کام۔ والرسول لما یقبر، ابھی تو رسول اللہ کو قبر میں نہیں اتارا گیا تھا۔ زعمتم خوف الفتنہ الا وفی الفتنۃ سقطوا، تم نے گمان کیا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ ہمیں آ گھیرے، جبکہ تم خود فتنے میں گھر چکے ہو، فتنے میں جا پڑے ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ثُمَّ لَمْ تَلْبَسُوا إِلَّا رَيْسَ أَن تَسْكُنُوا نَفَرَتُهَا وَيُسْلَسُ قِيَادُهَا ثُمَّ أَخَذْتُمْ تُورُونَ وَقْدَتَهَا وَتُحَيِّجُونَ جَمْرَتَهَا وَتَسْتَجِيبُونَ لِهُتَافِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ وَإِطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّينِ الْجَلِيِّ وَإِهْمَالِ سُنَنِ النَّبِيِّ الصَّفِيِّ تَشْرَبُونَ حَشْوًا فِي ارْتِغَاءِ وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ فِي الْغَمْرَةِ وَالضَّرَّاءِ وَيَسِيرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَزِّ الْمُدَى وَخِزِّ السِّنَانِ فِي الْحِشَاءِ، پھر تم نے اتنا بھی صبر نہیں کیا کہ اس دل رنجیدہ کو کچھ آرام ملے اور اس کی لگام کچھ نرم پڑے۔ تم نے فتنے کی آگ کو بھڑکانا شروع کیا اور اس کے انگاروں کو ہوا دینے لگے، اور تم نے شیطان کی صدا پر لبیک کہا، دین جلی کے انوار کو بجھا دیا، نبی مصطفیٰ کی سنتوں سے غفلت برتنے لگے۔ پھر تم نے منافقت کا روپ دھارا اور گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پینے لگے۔ ایک ضرب المثل ہے جو دی جاتی ہے، جب کوئی شخص منافقت کرے تو اس کے لیے یہ ضرب المثل دی جاتی ہے کہ گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ کو پینا۔ اور تم رسول اللہ کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ درختوں کی کمین میں چلنے لگے، یعنی نفاق کا روپ دھارا گیا اور انتظار کیا گیا کہ کب جو ہے وہ پشت سے حملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اب بی بی نے اپنے اصل مطالبے کو پیش کیا، وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَا إِرْثَ لَنَا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، پھر تم نے یہ گمان کیا کہ ہمارے لیے کوئی میراث نہیں ہے، کیا تم جاہلیت کا حکم صادر کرتے ہو؟
ومن احسن من اللہ حکما، اور کون ہے کہ جو خداوند کریم سے زیادہ اچھا حکم صادر کرے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے۔ افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الضاحیہ انی ابنتہ، یقیناً چڑھتے ہوئے سورج کی مانند بالکل روشن ہے یہ بات کہ تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ اب دیکھیے کتنے مواقع آ گئے اس خطبے میں کہ جس میں بیوی بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلب علی ارثی یا ابن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، کیا میری میراث ہڑپ کر لی گئی؟ افی کتاب اللہ ترث اباک ولا ارث ابی، کیا کتاب خدا میں یہ حکم تو ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے لیکن میں اپنے بابا کی میراث نہ پاؤں؟ لقد جئت شیئا فریہ، تو بہت عجیب و غریب بات کو لے کر آیا ہے۔ فعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ، کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کو پارا پارا کر دیا؟ اذ یقول، جبکہ خدا کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ ووارث سلیمان و داود، سلیمان وارث ہوئے کس کے؟ داؤد کے، جو کہ دونوں کے دونوں نبی ہیں، جناب سلیمان بھی نبی ہیں، جناب داؤد بھی نبی ہیں، دونوں کے دونوں نبی ہیں۔ وقال فی مختص من خبر یحییٰ بن زکریا، جبکہ قرآن مجید یحییٰ بن زکریا کے قصے میں کیا کہتا ہے؟ اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جب جناب زکریا نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک ولی عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وقال اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اور خداوند کریم قرآن مجید میں میراث کے مسئلے میں یہ فرماتا ہے کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض سے زیادہ قریب ہیں میت کے، لہذا جو میت کے زیادہ قریب ہیں وہ ورثہ پائیں گے، جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ ورثہ نہیں پائیں گے۔ میراث کے طبقے ہیں، 3 طبقے ہیں میراث کے۔ پہلے طبقے میں کون آتا ہے؟ یہ میت کے بیٹے آتے ہیں اور ماں باپ آتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، تو پھر کون آتے ہیں؟ بہن بھائی آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کون آتے ہیں؟ جو خالو وغیرہ ہیں، ماموں اور خالو اور چچا وغیرہ، یہ 3 طبقے ہیں۔ تو یہ سب خونی رشتہ دار ہیں، لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اولی الارحام اولا بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو خونی رشتہ دار ہیں وہ بعض سے نزدیک ہیں۔ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند کریم تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کے 2 حصے ہیں، کس کے مقابل میں؟ بیٹی کے مقابل میں۔ وقال، اسی طریقے سے قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اگر تم میں سے کوئی خیر چھوڑ جائے تو اس کے پر کیا ہے؟ وصیت کرے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور اقربی رشتہ داروں کے لیے۔ تو 3 قسم کی آیات کا حوالہ دیا بی بی نے یہاں پر، 2 آیات جو کہ مخصوص ہیں انبیاء کے لیے، اور تیسری قسم کی وہ آیت جو عمومی ہے جس میں خداوند کریم نے ارث کے احکام بیان کیے ہیں۔ کہا کہ ان میں سے خداوند کریم نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ 2 آیت تو صریح ہیں، خود نبی ہیں، جناب سلیمان بھی نبی ہیں، جناب داؤد بھی نبی ہیں، اسی طریقے سے جناب یحییٰ اور جناب زکریا دونوں نبی ہیں۔ ان دونوں کے قصے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جناب یحییٰ جناب زکریا جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے جو وہ ایک ایسی اولاد دے کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وہ وارث سلیمان و داؤد۔ اور دوسری جانب سے وہ جو دوسری روایتیں میراث والی وہ عمومی روایتیں، اس میں کہیں بھی خداوند کریم نے کوئی استثناء قرار نہیں دیا کہ دیکھو سب ایک دوسرے کی میراث پائیں گے سوائے انبیاء کے۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے۔ یہ بی بی نے جب وہ استدلال پیش کیا تو اس پر سامنے والے نے پھر وہی والی آیت کیا کہہ رہا ہوں بلکہ ایک من گھڑت حدیث کو پیش کیا۔ کون سی حدیث کو؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ جب یہ حدیث کو پیش کیا، یعنی یہ خطبہ جب یہاں تک پہنچا تو اس نے بی بی کو مخاطب کیا، کہا کہ آپ کا مقام، آپ کی منزلت سب اپنی جگہ فلاں فلاں کر کے پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے خود آپ کے بابا سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء
لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نے آپ کے بابا سنا ہے کہ ہم انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس پر بی بی نے جواب دیا کہ سبحان اللہ ما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کتاب اللہ صادفا، کہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ بے شک میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا سے منہ موڑنے والے نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حکم خدا کی جانب سے دیا گیا ہو، رسول اللہ اس کی مخالفت کر رہے ہوں۔ اگر جو تم حدیث مجھے سنا رہے ہو، یعنی گویا اپنے الفاظ میں اگر اس سے کہا جائے کہ بی بی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ اگر تم یہ حدیث سنا رہے ہو، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور خود میرے بابا نے کہا ہے کہ جو میری احادیث قرآن سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو، صحیح، قرآن کو کسوٹی قرار دیا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خود جو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ حدیث لینا جو قرآن سے موافقت کرے اور اس حدیث کو چھوڑ دینا جو قرآن کی مخالف ہو، وہ خود اللہ کا رسول قرآن کی مخالفت کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ ما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن کتاب اللہ صادفا ولا لاحکامہ مخالفا، میرے بابا قرآن مجید کے احکام کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ بل کان یتبع اثرہ ویقفو صورہ افتجمعون الی الغدر اعتلالا علیہ بالزور وهذا بعد وفاته شبیہ بما بغی له من الغوائل فی حیاتہ، بلکہ میرے بابا جو ہے وہ قرآن مجید کے اثر پر اس کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، اس کی حدود کو قائم کرنے والے ہیں، تو پس کیا تم لوگ نفاق پر جمع ہو گئے ہو، رسول خدا پر جھوٹی گواہی کا اظہار کرتے ہو؟ یہ سب کچھ کب ہوا؟ یہ سب کچھ رسول اللہ کے وفات کے بعد ان امور میں سے ہے کہ جن کی رسول اللہ کی حیات میں، جن کو رسول اللہ کی حیات میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم رسول اللہ کی حیات میں ہی نفاق موجود تھا، اور رسول اللہ کی حیات میں ہی تم یہ ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کو عملی جامہ کب پہنایا؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ ھذا کتاب اللہ حکما عدلا وناطقا فصلا یقول یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ دوبارہ بی بی نے انہی آیت کو پیش کیا کہ یہ جو خداوند کریم کی کتاب ہے، یہ کتاب کہتی ہے کہ جناب یحییٰ اور جناب زکریا کے قصے میں کہ یرثنی ویرث آل یعقوب، میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ ویقول ووارث سلیمان و داؤد، یہ کتاب خدا کہتی ہے کہ جناب سلیمان نے جناب داؤد سے میراث پائی۔ وبین عز وجل فیما وضع من الاقساط وشرع من الفرائض، اور یہی کتاب کہتی ہے کہ کس طریقے سے میراث کو تقسیم کیا جائے۔ تو پس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حدیث پیش کی گئی کہ جو ان کے زعم میں صحیح السند حدیث ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے بیوی کو ان کا حق نہیں دیا گیا، اس حدیث کو بیوی نے کئی طریقوں سے باطل کیا۔ سب سے پہلا طریقہ کتاب خدا کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ کتاب خدا ہے، تم تو نعرہ لگانے والے ہو حسبنا کتاب اللہ کا۔ یہ کتاب خدا کہہ رہی ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میراث نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ بی بی خود اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ جھوٹی حدیث ہے۔ پھر خود جو 3 آیتیں بی بی نے پیش کی، جناب سلیمان جناب داؤد والا قصہ، جناب یحییٰ جناب زکریا والا قصہ، اور ارث کی عمومی آیات، یہ جو آیات ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ثابت تو کرنا ہے نا ہر ایک کو اپنے مذہب کو۔ ان آیات کے اوپر اہل سنت کی جانب سے کچھ اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو ایک آیت پیش کی گئی وہ جناب یحییٰ جناب زکریا کا قصہ، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقر فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت جناب زکریا کی دعا ہے۔ کس کی ہے؟ جناب زکریا کی دعا۔ جناب زکریا نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے خوف ہے اپنے چچا تایاؤں سے، یعنی اپنے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان سے، ان کے اوپر مجھے خوف ہے جو میرے پیچھے رہ جائیں گے۔ وکانت امراتی عاقر، اور میری جو زوجہ ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، یعنی وہ اب اس سے بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، پس تو اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا فرما۔
کیسا ولی عطا فرما؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب سے بھی میراث پائے۔ وجعلہ ربی رضیہ، پروردگار تو اس بچے کو ایسا قرار دے کہ تو اس سے راضی ہو، یعنی اس کا عمل، اس کا کردار نیک اور صالح ہو۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت سے متعلق جو سب سے پہلا اشکال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء جو ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ اس سے کئی بلند ہے کہ انبیاء کو اپنے مال پر کوئی خوف ہو۔ مال پر خوف کسے ہوتا ہے؟ ہم جیسے انسانوں کو ہوتا ہے۔ انبیاء تو مال کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو زاہد شخصیت ہوتے ہیں، ان کے نزدیک مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت زکریا کو مال کے متعلق خوف ہو اور اس کی وجہ سے وہ ایک اپنا وارث مانگ رہے ہوں؟ تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ پھر کس چیز کے پر خوف تھا؟ کہا کہ وہ اپنا وارث مانگ رہے تھے نبوت کے اعتبار سے، یعنی ایک بیٹا ہو جو نبوت میں میرا وارث بنے، یعنی پھر میں نبی ہوں، میرے بعد وہ میرا بیٹا نبی بنے۔ یہ ایک اشکال پیش کیا گیا۔ اس کے اوپر جو سب سے پہلا اشکال یہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت پر خوف کیسا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کلمہ یرثنی ہے، یہ یرثنی لغت کے اعتبار سے مال کی وراثت میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہم مجازاً کہتے ہیں کہ اس نے فلاں سے علم وراثت میں پایا، اس نے مثال کے طور پر رسول اللہ کے علم کو میراث میں پایا، وراثت میں رسول اللہ کے علم کو پایا، یہ مجازاً ہے، مجازاً کہنا صحیح ہے، لیکن حقیقتاً جو کلمہ ارث ہے یا وارث ہے یہ مال کی وراثت میں استعمال ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبوت وراثتی نہیں ہے، یعنی عام بادشاہت کی طرح نہیں ہے، آج میں بادشاہ ہوں، کل کو میں مر گیا تو کون ہوگا؟ میرا بیٹا۔ یہ نبوت بادشاہت کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبوت کیا ہے؟ خدا دادی ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس میں صلاحیت دیکھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اگر نبوت میراثی ہوتی، میراثی سے مراد یعنی وراثتی ہوتی، تو حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ سب کو نبی ہونا چاہیے تھا، نبی ان میں سے کون تھا؟ فقط ایک، جناب یوسف، اور پھر جناب یوسف کے بعد بھی ان کے اولاد سے نبی نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ باپ اگر نبی ہے تو یقیناً اس کا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ اگر اس میں صلاحیت ہے اور خدا نے حکمت دیکھی اور اس کو عطا کرنا چاہتا ہے تو خدا اس کو عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم کی ذریت سے کافی نبی آئے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وعیسیٰ والیاس، یہ تمام کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں، یعنی ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وراثت در وراثت چلتی ہوئی آ رہی، کیونکہ حضرت ابراہیم نبی تھے لہٰذا ان کا بیٹا اسماعیل نبی، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا جو بھی ہے وہ نبی، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا وہ بھی نبی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبوت خدا دادی ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے نبوت دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب آ جائیے کہ خدا نبوت کسے دیتا ہے؟ خدا نبوت کسے دیتا ہے؟ یہی آیت جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وہ اسماعیل جو آیت ہے اس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ کل من ان میں سے ہر ایک صالح بندہ تھا، ہر ایک صالح، یعنی اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم کسی فاسق اور فاجر شخص کو نبوت عطا کر دے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی مقصد کے خلاف ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اگر فاسق اور فاجر شخص کو نبوت دے دی، اس کو معجزہ دے دی، تو وہ کیا کرے گا؟ اور گمراہی پھیلائے گا، نقض غرض ہے۔ تو خداوند کریم کسی بھی فاسق اور فاجر شخص کو نبوت نہیں دے سکتا، صالح افراد کو نبوت دے گا۔ اب یہاں پر جو دعا کر رہے ہیں انی خفت الموالیہ، مجھے خوف ہے۔ بھائی خوف کس بات کا ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ نبوت پر خوف ہے، تو نبوت پر خوف بے معنی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہے تو چاہے آپ خوف رکھیں یا خوف نہ رکھیں وہ نبی بنے گا۔
اور دوسری طرف سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی وہی بنے گا کہ جس کا کردار صالح ہو. تو پھر خوف کس بات کا؟ خوف کس بات کا؟ کیا نعوذ باللہ حضرت یحییٰ حضرت زکریہ ہماری طرح تھے جو حسد کرتے تھے کہ میرا بیٹا مثال کے طور پر آگے ہو جائے، اس کا بیٹا آگے نہ ہو، میرا بیٹا نبی بن جائے، اس کا بیٹا نبی نہ بنے؟ یہ خوف بے معنی ہے نبوت کے معنی میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو، حضرت زکریہ کو اگر خوف تھا تو کس بات پر تھا؟ مال کے اوپر. اور وہ مال کے اوپر خوف کیوں تھا؟ آپ کہیں کہ یہ کہاں سے لے کر آیا؟ آپ کے جناب زکریہ کے جو دیگر رشتہ دار تھے وہ صالح نہیں تھے، ان کا کردار صحیح نہیں تھا. یہ بات آپ کہاں سے لے کر آئے؟ ہو سکتا ہے وہ سب نیک ہوں. اگر وہ سب نیک تھے تو پھر خوف کس بات کا تھا؟ اگر وہ سب کے سب نیک و صالح ہیں تو خوف کس بات کا ہے پھر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ نیک و صالح نہیں ہے، اسی وجہ سے خوف ہو رہا ہے. اور یہ جو اس کا جو آیت کا سیاق ہے، اگر اس سیاق کو آپ پڑھیں کہ جس میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. حضرت مریم کی کفالت کی جناب زکریا نے، اور جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے تو حضرت مریم کے پاس کھانا پاتے تھے، رزق پاتے تھے. تو پوچھتے تھے کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر زکریا نے دعا کی. کیا دعا کی؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار اپنی جانب سے مجھے ایک پاک اور پاکیزہ ذریت عطا فرما. پاک و پاکیزہ، اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے افراد تھے جن کے پر حضرت زکریا کو خوف تھا وہ فاسق و فاجر تھے، ان کا کردار درست نہیں تھا. جب ہی حضرت زکریا نے دعا کی کہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو بس جب نیک اور صالح کی دعا کی اور پھر اس کے بعد کہا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا مال کے بارے میں خوف رکھتے تھے. تو مال کے بارے میں کیوں خوف رکھتے تھے؟ اس وجہ سے مال کے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے کہا کہ اگر نبوت فاسق اور فاجر افراد کے پاس آ جائے تو وہ گمراہی پھیلائیں گے، ایسے ہی اسی طریقے سے مال اگر فاسق و فاجر افراد کے ہاتھ میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پھیلے گی. مال کی تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے ہم میں سے؟ مال کی بہرحال تاثیر ہے. تو یہ جو مال کی تاثیر ہے، یہ تاثیر ایسی نہیں رکھی ہے. جس دن روایت کے جملے میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ شاید پہلا سکہ یا پہلا درہم اس دنیا میں بنایا گیا تھا، اس دن شیطان نے خوشی منائی تھی، یعنی ایک نیا ہتھیار مل گیا مجھے، اور اس درہم اور دینار کی چمک سے اب میں بنی آدم کو بہکاؤں گا. تو مال کی بہرحال تاثیر ہے. تو یہ مال اگر فاسق اور فاجر افراد کے ہاتھ میں چلا جائے تو یقیناً کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ یہ مال فاسق و فاجر افراد کے ہاتھ میں جائے، یہ مال کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ نیک و صالح افراد کے ہاتھ میں جانا چاہیے، تاکہ یہ مال صحیح جگہ پر استعمال ہو. اور دوسری جانب سے جو آپ کہتے ہیں کہ نبوت ہے، ہم نے جیسے کہ بیان کر دیا کہ نبوت جو ہے وہ موروثی نہیں ہے، وراثتی نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ کیونکہ ایک نبی ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا بھی کیا ہوگا؟ نبی ہوگا. خود علماء اہل سنت کی جو تفاسیر ہیں اس میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہاں پر یرثنی سے کیا مراد ہے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. ابن جریر طبری جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، یہ ان کی تفسیر کا نام ہے. اس تفسیر میں کہتے ہیں کہ یقول یرثنی من بعد وفاتی مالی، خدایا مجھے ایک ولی عطا فرما جو میرے وفات کے بعد میرے مال کا وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب النَّبُوَّةَ، اور آل یعقوب سے نبوت کا وارث بنے. ذَلِكَ، یہ کیوں تھا؟ ان زکریا کان من ولد یعقوب، اس وجہ سے کہ حضرت زکریا جناب یعقوب کی نسل میں سے تھے.
درست ہے. اسی طریقے سے سمرقندی نے اپنی تفسیر میں لکھا یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہتے ہیں کہ قال اکرمہ یرثنی مالی، میرے مال کا وارث بنے، و یرث من آل یعقوب، اس میں بھی میں آل یعقوب کے مال کا وارث بنے. ثعلبی کہ جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، اس میں یہ قول نقل ہوا قال الحسن معناہ یرثنی مالی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے مال کا وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب النَّبُوَّةَ وَالْحُبُورَةَ، اور آل یعقوب سے نبوت اور سیادت کا مالک بنے. ابن جوزی نے اپنے تفسیر میں لکھا وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْمِيرَاثِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ، یہاں پر میراث کے بارے میں 4 اقوال ہیں کس چیز کا وارث بنے. احدها یرثنی مالی، پہلا قول یہ ہے کہ مال کا وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب النَّبُوَّةَ، آل یعقوب سے نبوت کا وارث بنے. اسی کو اکرمہ نے ابن عباس سے نقل کیا اور اسی قول کے قائل ہیں ابو صالح. اسی طریقے سے سلمی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یرثنی مالی، میرے مال کا وارث بنے. تو گویا یہ جو میں تفاسیر کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ آلوسی نے اپنے تفسیر میں کہا وقد ذکر الجلال السیوطی فی الدر المنصور عن ابن عباس و مجاہد و اکرمہ و ابی صالح انہم قالوا فی الآیہ یرثنی مالی. جلال الدین سیوطی جو کہ اہل سنت کے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے الدر المنصور، اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے، مجاہد سے اور اکرمہ سے اور ابی صالح سے یہ بات نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یرثنی سے مراد کیا ہے، یرثنی مالی، میرے مال کا وارث بنے. اسی طریقے سے فخر رازی نے اپنی تفسیر میں کہا کہ والاولی یحمل ذلک علی کل ما فیہ نفع و صلاح فی الدین، اولا یہ کہ یہاں پر یرثنی کو حمل کیا جائے کہ ہر اس چیز کے اوپر کہ جس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ سیرت ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ مال ہو، یعنی عمومی لیا ہے یرثنی سے مراد، یعنی ہر وہ چیز کہ جس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھلائی ہو، ان میں سے ایک چیز مال بھی ہے. تو بالآخر مدعا ثابت ہے ہمارا. یہ جو اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ اس وجہ سے پیش کیے کہ ہم شیعہ کوئی انوکھی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے فقط ہم ہی قائل ہیں اور کوئی قائل نہیں ہے. خود اہل سنت کے مفسرین میں سے بھی بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ مفسر قرآن ابن عباس، جناب ابن عباس کو مفسر قرآن حبر الامہ کہا جاتا ہے. ان کو حبر الامہ یعنی امت کی سیاہی، اور کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مفسر تھے. ان کا قول یہ ہے کہ یرثنی سے مراد یہاں پر کیا ہے، مال مراد ہے. تو بس شیعہ فقط اکیلے ہی الزام کی لپیٹ میں نہیں ہے، یہ افراد بھی سب کے سب الزام کی لپیٹ میں آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ایک اور اشکال کیا اس پر، وہ کیا آلوسی نے. آلوسی کی ایک تفسیر ہے روح المعانی، انہوں نے اشکال کیا. انہوں نے اشکال یہ کیا کہ ایو فائدۃ فی وصف ھذا الولی عند طلبہ من اللہ تعالی بانہ یرث اباہ و یرث بعض ذوی قرابتہ والابن وارث الاب ومن یقرب منہ فی جمیع الشرائع. فرماتے ہیں کہ یہ جو یرثنی کا لفظ استعمال کیا جناب زکریا نے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کا اس میں کون سا فائدہ ہے؟ یعنی جب ہر بیٹا اپنے باپ سے میراث پاتا نہیں پاتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے میراث پاتا ہے، تو یہ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب؟ اس کا مطلب ہے کہ لغویت لازم آ رہی ہے، یعنی لغو ہے. جناب زکریا ایک بیٹا مانگ رہے ہیں، حب لی من لدنک ولیا، پروردگار اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا فرما. کیسا ولی ہو؟ ولی کی صفت کیا ہو؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو جب ہر بیٹے کو اپنے باپ سے وراثت ملتی ہے تو یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر لغو ہے یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مال مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ نبوت مراد ہے، لہٰذا قید لگانی پڑ رہی ہے. اشکال سمجھ میں آیا آپ کو؟ لغویت سمجھ میں آئی آپ کو؟ لغویت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں بار بار جملے ادا کر رہا ہوں نا، ایک جملہ کہہ دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، پھر تیسری بار ریپیٹ کیا بغیر کسی فائدے کے، اسے کہتے ہیں لغو ہے کلام میں. تو جب ہر بیٹے کو میراث ملنی ہے تو یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جب میراث ملنی ہے اس کو، اس کا مطلب ہے کہ اس قید میں کوئی فائدہ ہونا چاہیے.
اور وہ فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ یارثین کا حمل کریں کس کے اوپر؟ نبوت کے اوپر، نہ کہ مال کے اوپر، کیونکہ مال تو ملنا ہی ہے۔ تو اس اشکال میں گویا خود آپ قبول کر رہے ہیں کہ اگر یہ قید نہ بھی ہوتی تب بھی جناب یحییٰ زکریا سے میراث پاتے، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی کہا ہوتا جناب زکریا نے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تب بھی بیٹا باپ سے میراث پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود قبول کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال پر اس کو حمل کریں گے تو لغویت لازم آ جائے گی، تو ہم آپ کو ایک اور آیت سناتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوا، خداوند کریم نے تمہیں گھوڑے بھی عطا کیے، تمہیں خچر بھی عطا کیے، تمہیں گدھے بھی عطا کیے۔ کیوں عطا کیے؟ لترکبوا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ گھڑا گودا کوئی کھاتا ہے؟ کوئی خچر کوئی کھاتا ہے سوائے پاکستان میں؟ پاکستان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ عرب بھی جو ہے اونٹ کھاتے تھے، نہ وہ گھوڑا کھاتے تھے، نہ وہ گدھا کھاتے تھے، نہ وہ خچر کھاتے تھے۔ تو گدھے یہ خچر اور گھوڑے کس میں استعمال ہوتے تھے؟ سواری کے لیے۔ خدا کہہ رہا لترکبوا، تو سب کو پتہ ہے کہ سواری کے لیے، تو لغویت ہے یا نہیں ہے؟ کہ خدا نے تمہیں گھوڑے دیے، خچر دیے اور گدھے دیے، کس لیے؟ تاکہ تم سوار، بھائی سواری ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو لغویت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پر خداوند کریم بیان یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کچھ وہ حیوانات ہیں کہ جو کھائے جاتے ہیں، کچھ وہ حیوانات ہیں کہ جن پر سواری کی جاتی ہے، یہی فرق کافی ہے۔ اس فرق کو سمجھانے کے لیے خدا نے کہا کہ لترکبوا، تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو۔ کہا کہ جس طریقے سے آپ نے یہاں پر ایک توجیہ نکالی، ہماری آیت میں بھی یہ وجہ موجود ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں جناب زکریا نے یرثنی و یرث من آل یعقوب کہا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا کہا؟ انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں پر خوف ہے۔ تو خوف کس بات کا ہے؟ یرثنی و یرث آل یعقوب، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب زکریا بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے خوف کس بات کا ہے؟ مال کا خوف ہے۔ تو وہ جو خفتو ہے، اس خفتو کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا کہ یرثنی و یرث آل یعقوب من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، لہٰذا کوئی لغویت یہاں پر لازم نہیں آتی۔ ایک آخری اشکال آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ زحمت تمام۔ کہتے ہیں کہ جناب زکریا کوئی مالدار تھوڑی تھے، پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، تو بیچارے کے پاس، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یرثنی و یرث؟ جناب زکریا تو کارپینٹر تھے، نجار تھے، یعنی ان کا جو پیشہ تھا، پیشے سے کیا تھے؟ کارپینٹر تھے۔ کارپینٹر کی کوئی جائیداد ہوتی ہے؟ کارپینٹر کے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں ہوتی، وہ کوئی ان کے پاس مال و دولت تھی کہ جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یحییٰ کے پاس کیا تھا؟ نبوت تھی۔ جناب زکریا کے پاس نبوت تھی، اور یہ نبوت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں تھی، لہٰذا نبوت کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، نبوت میں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ تو یہ جتنے بھی اقوال جو کہتے ہیں کہ جناب زکریا کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک تو یہ ان میں سے بعض خبر واحد ہیں اور بعض کوئی حدیث نہیں ہے، اگر حدیث ہے بھی تو ضعیف حدیث ہیں۔ انہ لم یکن ذا مال وقد روی ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زکریا کان نجارا، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ نے روایت کی ہے رسول خدا سے کہ زکریا کیا تھے؟ نجار تھے، کارپینٹر تھے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر نے کہا کہ کہیں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ جناب زکریا جو ہے وہ بہت مالدار ہستی ہوں، ان کے پاس مال موجود نہیں تھا۔ تو یہ جتنے بھی اقوال ہیں، ایک تو یہ خود مفسرین کے اور اقوال ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ حدیث نہیں جو معصوم سے نقل ہو۔ اگر وہ وہاں پر کہا گیا کہ رسول خدا سے حدیث ہے، فقط اتنی حدیث ہے کہ جناب زکریا نجار تھے، تو نجار ہونا کیا منافات رکھتا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوگا؟ یہ عجیب بات ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کارپینٹر ہے، اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو جائیداد ملی ہو، اس کے آباء و اجداد کی جائیداد ہو، لیکن وہ کارپینٹر کا کام جانتا ہو، تو وہ کارپینٹر کا کام ہی کرے گا، تو کوئی اور کام تو نہیں کرے گا۔
تو یہ اس بات سے منافات نہیں رکھتا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب زکریا کا جو تعلق ہے، وہ جو خاندان ہے، وہ جناب سلیمان سے تعلق ہے، اس لیے کہ جناب زکریا کی جو زوجہ تھیں وہ بہن تھیں کس کی؟ جناب مریم بنت عمران کی، حضرت عیسیٰ کی والدہ گرامی جناب مریم کی بہن تھیں، حضرت زکریا کی زوجہ۔ اور جناب مریم کا تعلق کس سے ہے؟ جناب سلیمان کے خاندان سے، سلیمان بن داؤد کے خاندان سے۔ اور جناب سلیمان کون ہے؟ کہ جنہوں نے پروردگار سے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ تو نے اس جیسی سلطنت کسی کو بھی نہ دی ہو، کسی کو بھی ایسی سلطنت، یعنی جناب سلمان کی بادشاہت ایک منفرد بادشاہت تھی، تو اس بادشاہت میں سے بالآخر کچھ تو بچا ہوگا، یہ سب ختم ہو گئی، یعنی جناب سلمان بھی گئے اور ان کی بادشاہت بھی گئی، تو وہ بادشاہت منتقل ہوتے ہوتے آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ خاندان میں آئی ہوگی۔ تو ایک طرف سے جناب جو زکریا کی زوجہ ہیں ان کا تعلق بھی جناب سلیمان سے، خود جناب زکریا کا تعلق بھی جناب سلیمان سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس یقیناً کچھ نہ کچھ مال تھا، کہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ یہیں پر ہم جو ہے وہ آج کی اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔